چین کا اعلیٰ سطح کا وفد آج پاکستان پہنچ رہا ہے اور 20 تاریخ سے 22 تاریخ تک یہ دورہ ہوگا. جو IDCPC کے منسٹر ہیں مسٹر لیو جیان چاؤ، وہ آج پاکستان پہنچیں گے اور نہ صرف وہ سی پیک کے حوالے سے پوری دنیا کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں اور ان کی کوارڈینیشن بھی رہتی ہے. سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے بھی ان کا ایک اہم کردار ہے اور وہ CPC کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حکومت اور پارٹی ایک ہے، وہ CPC کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملات کو جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پوری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ معاملات ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے جو ایک جوائنٹ میکنزم تھا پولیٹیکل پارٹیز کا سی پیک، اس کی میٹنگ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ہوگی. جو جوائنٹ کنسلٹیٹیو میکنزم تھا JCM کی میٹنگ وہ کو چیئر کریں گے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور چینی وزیر جناب مسٹر لیو جیانگ چاؤ. یہ مشترکہ طور پہ صدارت کریں گے جوائنٹ کنسلٹیٹیو میٹنگ کی، جس کے اندر سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے پروگریس کو دیکھا جائے گا، سی پیک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے گا. وہ سول اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کے دورہ چین کے فوراً بعد اس طرح کی جو ایک وفد کا آنا یہ بڑا خوش آئند ہے، اور نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگلا قدم ہے کہ جو چیزیں ڈسکس ہوئیں چین کے دورے کے دوران ان کو مزید تقویت ملے گی، ان کا مزید فالو اپ ہوگا، آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. دیکھیے، پاک چین دوستی جو ہے یہ سیاست سے بالا تر ہے. اس میں صحافی ہوں، عوام ہوں، بیوروکریسی ہو، ٹریڈرز ہوں، بزنس مین ہوں، یہ واحد دوستی ہے جس نے، وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے اس سے یہ گزری ہے. اچھا وقت ہو، برا وقت ہو، پاک چین دوستی لازوال ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی پائیدار اور بڑی ہی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ، وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ تھا، اور میں نے آج مشاہد حسین سید صاحب کو سنا، وہ چین پہ وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، وہ سیاسی ہمارے سے اختلاف کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، مگر انہوں نے کہا کہ اگر میں تاریخ کو دیکھوں تو کامیاب ترین دوروں میں سے دورہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا حالیہ دورہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو مشترکہ اعلامیہ ہے حکومت چین کا اور حکومت پاکستان کا اس کو پڑھیں تو اس کے اندر پاک چین تعلقات، پاک چین دوستی کے حوالے سے اور سی پیک کے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یہ بہت ہی ریئر ہے. ایسا عمومی طور پہ دیکھنے میں نہیں آتا. ایک غیر معمولی قسم کا جو ہے مشترکہ اعلامیہ دیکھنے میں آیا ہے. تو اب تو دیکھیے جو آزاد مبصر ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، مگر یہ بات بھی درست ہے کہ پاک چین دوستی بہت ساری طاقتوں کو ہضم نہیں ہوتی اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ پیدا رہیں اور باقی اس پہ تنقید جو ہے وہ کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ نہ تنقید ہو سکتی ہے، نہ تنقید کی جانی چاہیے. اور ہم جب چین جاتے ہیں اور اس دفعہ جو پرتپاک استقبال کیا گیا، گرم جوشی دیکھنے میں آئی. دیکھیے، 2 بینکوٹس کا ہونا یہ بھی انہونی ہے. ہم اس دفعہ چین گئے ہیں تو پریمیئر لی نے ظہرانہ دیا اور پریزیڈنٹ شی نے عشائیہ دیا. ایک دن میں 2 بینکوٹس کا ہونا یہ بھی غیر معمولی بات ہے. پاکستانی دھنیں بجائی گئیں وہاں پہ، جو عسکری بینڈ تھا ان کی طرف سے. فخر ہوا، ہمیں خوشی ہوئی اس بات پر. اور دونوں لیڈران نے، میں تو میٹنگ میں موجود تھا، پریزیڈنٹ شی نے اور پریمیئر لی نے بالکل کلیئر الفاظ میں کہا کہ ہم سی پیک کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں اور سی پیک کی اپ گریڈیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جب سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کی بات چین کی طرف سے آتی ہے تو یہ بڑے معنی رکھتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں بڑا وزن ہے اس بات کے اندر. اور جو کچھ تنقیدی پہلو اس کا سامنے آ رہا ہے، میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہوں گا کہ آپ چین کے اس وفد کو ویلکم کریں. ان کو بتائیے کہ چین کی پاکستان سے جو دوستی ہے وہ نہ موسم کی محتاج ہے، نہ اچھے برے وقت کی محتاج ہے. وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہے، گہرے ترین سمندر سے گہری ہے.
شہد سے میٹھی ہے، یہ باتیں نہیں ہیں. عملی طور پہ اس دوستی نے ثابت کیا ہے کہ جیسا بھی وقت ہو یہ دوستی قائم رہی ہے. اور پاکستان کو جو بین الاقوامی سطح پہ کامیابیاں ملی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. وہ چاہے اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کونسل کی رکنیت ہو، 187 میں سے 182 ووٹ لینا، پچھلی دفعہ 1-2 ووٹوں سے ہم الیکٹ ہوئے تھے. تو یہ شو کرتا ہے کہ دنیا پاکستان پر اعتماد کر رہی ہے. اور دیکھیے چین کے دورے کے دوران جو ایم او یو سائن ہوئے اور جو اگریمنٹ سائن ہوئے اسپیشلی ٹیک کمپنیز کے ساتھ، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے تیزی کے ساتھ. اس وفد کا آنا پاکستان کے اندر اور ان کے اس لیول کے منسٹر کا آنا جو سی پیک کو بھی دیکھتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھتے ہیں اور ایک خصوصی حیثیت رکھتے ہیں سینٹرل کمیٹی سی پی سی کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. اور اتنے کم عرصے کے اندر کہ ہمارا بھی وفد گیا تھا وزیر اعظم کی سربراہی میں، تو اس سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، مثبت سمت میں یہ تعلقات جائیں گے. اور میں تنقید کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو دیکھیں، کسی سیاسی فگر کو نہ دیکھیں، نہ پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں، پاکستان کو، پاکستان کے مفاد کو دیکھیں، پاکستان کی دوستی کو دیکھیں اور اس کاز میں آگے بڑھیں اور پاک چین دوستی کے حوالے سے جو ہے وہ مثبت بات کریں. جو بیجا تنقید کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ نکات اٹھائے جا رہے ہیں، ان میں نہ وزن ہے، نہ حقیقت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے. تو سیاست کرنی ہے آپ نے، ضرور کریں، ہماری پولیٹیکل پارٹی پہ تنقید کر لیں، ہماری سیاست پہ تنقید کر لیں. کچھ چیزوں پہ تنقید جو ہے وہ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی. تو یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس نے تا قیامت قائم رہنا ہے اور ایک چمکتا ستارہ بننا ہے اقوام عالم میں. تو اس پاک چین دوستی میں ایک نیا قدم جو بڑھا ہے اور چینی قیادت نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آج ایک ان کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچ رہا ہے. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور میں چینی سفیر کی بھی یہاں پہ